عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکت ہم کو، ہو راضی تو سدا ہم سے، سکون دل ہمیں بھی دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارا خیر و برکت کے اسباب۔ آج ہمارا موضوع ہے بسم اللہ، الحمدللہ اور استغفار کہنے کا خیر و برکت سے کیا تعلق ہے۔ یعنی بسم اللہ، الحمدللہ اور استغفار کہنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے استغفار کو لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی استغفار کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر شراٹے کا میہ بھیجے گا، یعنی وافر مقدار میں میہ بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے جو انعامات بیان کیے، ان کے اندر جہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، وہیں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے بارش برساتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کے اولاد میں کثرت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کی جو کھیتیاں ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک موقع پر کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر قلت بارش کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کا حکم دیا، استغفار کرنے کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ کچھ بے اولاد حاضر ہوئے، ان کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عمل بیان فرمایا۔ کچھ ایسے لوگ حاضر ہوئے جنہوں نے کھیتی میں پیداوار کی کمی کی شکایت کی، ان کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار ہی کی ترغیب دلائی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تین مختلف طرح کے لوگ آئے ہیں، کچھ اولاد مانگنے آئے، کچھ بارش مانگنے آئے، کچھ کھیتی میں شکایت لے کر آئے، قحط کے حوالے سے آئے، تو آپ نے تینوں ہی افراد کو ایک ہی طرح کا عمل بتایا؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے جو انعامات بیان کیے ہیں، جو چیزیں بیان کی ہیں جو استغفار کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں اور استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں بارش بھی ہے، اس میں قحط سالی کی دوری بھی ہے۔ تو یقینی طور پر استغفار کرنا ہمارے لیے بے پناہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے گا اور خیر و متاع عطا فرمائے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، بخشش مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تین مختلف آیات کے ذریعے جو استغفار کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا عمل ہے، اس عمل کے کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں اور خیر و برکات کا اس سے کیا تعلق ہے، تین آیات کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب کچھ روایات۔
ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی کی کیفیت میں اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے، یعنی غموں سے دور کر کے خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ رب العزت اسے اس طرح رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ استغفار کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا کرم فرماتا ہے، یعنی تنگی دور فرماتا ہے، غم دور فرماتا ہے، تنگی دور کر کے راستے نکالتا ہے، غم دور کر کے خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور رزق کشادہ فرما دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے، ایسے ذریعے سے اور ایسے سبب سے رزق دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کے تعلق سے بہت زیادہ فضائل بیان کیے۔ استغفار کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معافی مانگنی ہے، وہ معافی کس طرح مانگی جائے، کس انداز میں مانگی جائے؟ تو معافی مانگنے کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، کہ معافی مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ندامت کا اظہار کرے، اپنے ان گناہوں کو یاد کرے، ان نافرمانیوں کو یاد کرے جو اس نے کی ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے آئندہ انہیں نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ ندامت، عزم مصمم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کہ مولا کریم میں شرمسار ہوتا ہوں، میں عزم کرتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ تو ہے اس کی توبہ کی ماہیت، لیکن توبہ کرنے کے لیے کوئی الفاظ خاص نہیں ہیں، توبہ کرنے کے لیے کوئی وظائف خاص نہیں ہیں کہ آپ انہی وظائف سے توبہ کریں گے جبھی توبہ ہوگی، بلکہ توبہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ بندہ زبان سے بھی توبہ کرتا ہے، جس میں ندامت کا پایا جانا ضروری ہے، جس میں آئندہ عزم کا پایا جانا ضروری ہے کہ یہ کام وہ نہیں کرے گا۔ تو توبہ کے حوالے سے اگرچہ کہ کوئی وظیفہ خاص نہیں ہے، کوئی الفاظ خاص نہیں ہیں، لیکن پھر بھی احادیث مبارکہ میں بہت سارے کلمات ایسے سکھائے گئے ہیں کہ جو توبہ کے کلمات ہیں۔ ایک وظیفہ ایسا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سید الاستغفار فرمایا، یعنی وہ استغفار کے جو کلمات ہیں ان میں فوقیت رکھنے والے کلمات ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سید الاستغفار، استغفار کے کلمات میں سے بہترین کلمات یہ ہیں کہ تو یہ کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اللہم انت ربی، الہ العالمین تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، مولا کریم کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، مولا کریم میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اے مولا کریم میں تیرے عہد پر ہوں، تیری راہ پر ہوں، ووعدک، اور جو وعدہ میں نے کیا اس وعدے پر ہوں، مستطاعت، مولا کریم جتنی میری استطاعت ہوئی میں اپنی اس توبہ پر قائم رہوں گا، اعوذ بک من کل شر ما صنعت، مولا کریم میرے جو اعمال سے میرے لیے راستے تنگ ہوئے، جو میری نحوست اعمال ہیں، وہ وبال جو میرے اعمال سے پیدا ہوا، مولا کریم میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ وابوء لک بنعمتک علی، اے مولا کریم میں تیری بارگاہ میں اعتراف نعمت کرتا ہوں کہ میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر سو تیری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وابوء لک بذنبی، مولا کریم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے مولا کریم میرے ان گناہوں کو نہیں معاف کرے گا مگر تو۔ یہ جو سید الاستغفار ہے،
اس کا وظیفہ شجرہ قادریہ طاریہ میں بھی شامل ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا ہے اس مقام پر کہ بہتر ہے یہ الفاظ بھی کہے وغفر لکل مؤمن و مؤمنہ، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ الفاظ بھی بڑھائے ہیں۔ یہ الفاظ نہ بڑھائے ہوں اور وہی الفاظ کہے جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو ان الفاظوں کے متعلق جو اس اضافے سے پہلے بیان ہوئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اسے دن کے وقت کہتا ہے یقین کے ساتھ اور شام سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ اہل جنت میں شمار ہوگا، اور جو کوئی شخص رات کو کہتا ہے یقین کے ساتھ اور صبح سے پہلے مر جاتا ہے اہل جنت میں شمار ہوگا۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، استغفار کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد استغفار کے فضائل کا احاطہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بیان کا موضوع ہے، ہمارے اس سلسلے کا فارمیٹ ہے خیر و برکت کے اسباب۔ تو اس عمل کے ذریعے چند باتیں وہ بیان کی کہ استغفار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت کا پہلو رکھا ہے۔ تو بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں لاتے، کتنے محروم ہیں وہ لوگ کہ جو گناہ کرنے کے باوجود، نحوست اعمال کے باوجود، دل کے سیاہ ہونے کے باوجود، نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں لاتے، استغفار نہیں کرتے، استغفار سے دور بھاگتے ہیں۔ زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمازیں ان کی قضا کرنی ہوتی ہیں، حقوق العباد ہیں تو حقوق العباد کے حوالے سے ان لوگوں سے معافی مانگنا ہوتی ہے، یہ چیزیں رہتی ہیں، لیکن ایک حصہ جو گناہوں کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے معافی دے دی جاتی ہے۔ تو جو بندہ توبہ نہ کرے وہ کتنے نقصان میں رہتا ہے، کتنے گھاٹے کے سودے میں رہتا ہے۔ توبہ کرنے میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو گناہوں سے نجات کا ہے، دل پہ وہ سیاہی دور ہوتی ہے، دل میں نور داخل ہوتا ہے، انوار داخل ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کے دیگر فوائد اپنی جگہ پر، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے سے خیر و برکت کا حصول ہوتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ توبہ کرنے سے کیا کیا فضائل رزق کے حوالے سے، خیر و برکت کے حوالے سے ہوتے ہیں، میں نے چند آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگلے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد بجا لانا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان فرما دیا، یہ واضح فرما دیا کہ شکر کرنے پر بندے کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیر و برکت اور کسے کہیں گے؟ بندہ جس کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس میں اور اضافہ کیا جاتا ہے تو اور کیا خیر و برکت ہوگی۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی دعا کو دیکھیے، آپ سواری کی دعا کو دیکھیے، آپ اور کثیر دعاؤں کو دیکھیے، وہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی، کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اسی طریقے سواری کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے اور دیگر دعائیں ہیں۔ اس میں لفظ حمد، اللہ کا شکر آپ ان دعاؤں کے اندر پاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتا ہے، خواہ وہ لباس ہو، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ تنخواہ ہو، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ علم کی نعمت ہو، خواہ وہ عزت کی نعمت ہو، خواہ وہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کی نعمت ہو، پانی ہو، ہوا ہو اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ تمام کے تمام جب نعمتیں بندے کو ملتی ہیں تو جب بندہ اس پر الحمد کہتا ہے تو وہ حقیقت میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کا حقیقی سبب میں نہیں ہوں، میری محنت نہیں ہے، میرا پیسہ نہیں ہے، بلکہ ان کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھ پر نازل کی ہیں، ان نعمتوں سے مجھے متمتع کیا ہے۔ تو بندہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، غفلت کا شکار نہیں ہوتا، ان نعمتوں کو یہ نہیں سمجھتا یہ میری محنت کی وجہ سے آئی ہیں، یہ میری کوشش کی وجہ سے آئی ہیں، یا میرے مال کی وجہ سے آئی ہیں۔ اس کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔
امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انعم علیہ نعمتن یا من انعم علیہ نعمہ فلیحمد اللہ، جب بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت نازل فرمائے تو اس کو چاہیے حمد ادا کرے، شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ومن استبطأ الرزق، اور جس کے رزق میں تنگی آ جائے، فلیستغفر اللہ، اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ ومن حزبہ امر، اور اگر کسی آدمی کو مشکلات نے گھیر لیا ہو، فلیقل لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول شریف پڑھے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت نازل فرمائے، نعمت سے متمتع فرمائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول من یدعى الی الجنہ الحامدون، سب سے پہلے جنت میں حمد کرنے والوں کو بلایا جائے گا، الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ جو لوگ تنگی میں اور پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، یاکل الاکل، جو کھانا کھاتا ہے، فیحمدہ علیہا، اس کھانے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہے، ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اور پانی پیتا ہے، اس پانی پینے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہے۔ تو حمد بجا لانے کے بے شمار فضائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ اتنے بڑے امام ہیں، یعنی امام اعظم کی شان پر آپ ذرا غور کیجئے، اپنے وقت کے جید عالم ہیں اور علم کے پہاڑ ہیں، عظیم مجتہد ہیں، وہ امام کے امام شافعی جو ہیں ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ امام کہ امام بخاری جو ہیں ان کے شاگردوں 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 کے شاگرد ہیں، 8ویں واسطے سے جا کے امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد بنتے ہیں۔ امام اعظم کا کیا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم کیسے عطا ہوا؟ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی علم کی بات مجھے حاصل ہوتی تو میں اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا، حمد کہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میرے علم میں مزید اضافہ فرما دیتا۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی، حمد کہنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، کئی اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن ہم نے گفتگو کی ہے صرف اور صرف خیر و برکت کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے کے اندر ایک پہلو، ایک منفیت، ایک بھلائی، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے رزق میں فراخی ہوتی ہے، اس سے خیر و برکت نصیب ہوتی ہے، اور اس سے بندہ تنگی سے نکلتا ہے۔ تیسرا عمل جو آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے وہ ہے بسم اللہ شریف پڑھنا، یعنی کسی کام کے آغاز سے پہلے جب بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کام میں خیر و برکت آ جاتی ہے، خواہ وہ لباس پہننا ہو، خواہ وہ کھانا کھانا ہو، خواہ وہ سواری پر چڑھنا ہو، کسی نئے کام کی ابتدا ہو، دکان کھولنا ہو، پہلا گاہک ڈیل کرنا ہو، بسم اللہ کا محل ابتدا، کتاب کھول کر پڑھنی ہو، کتاب کی تصنیف کا آغاز کرنا ہو، دن کے اندر کوئی کام شروع کرنا ہو، تو جس کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر، اس کام کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال، ہر ذی شان کام، لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے، اقطع، تو وہ جو عمل ہے وہ یعنی اس کے اندر برکت پیدا نہیں ہوتی، برکت سے خالی رہتا ہے۔ تو کتنا زبان پر خفیف اور کتنا مختصر وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کی وجہ سے فوائد کتنے ہیں،
کہ اس کام میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کام کی وجہ سے شر دور کر دیا جاتا ہے، اس کام کی وجہ سے اگر کسی کام کے اندر کوئی نقصان دہ پہلو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں، مختصر ہیں، بھاری نہیں ہے، زیادہ وقت صرف ہو ایسا نہیں ہے۔ استغفار کرنا، الحمدللہ کہنا، بسم اللہ کہنا، وہ اعمال ہیں جن سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، جن سے بندے کو بھلائیاں نصیب ہوتی ہے، جن سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ تو بندہ رونا روتا رہتا ہے بے برکتی کا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑ لیں، صبح و شام استغفار کریں، نمازوں کے بعد استغفار کریں، جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں، جب بھی کسی کام کی ابتدا کریں بسم اللہ شریف سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی برکتیں نصیب فرمائے، جو کچھ ہم نے یہاں پر فضائل سنے ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہمارے سلسلے کا آج جو عنوان تھا کہ استغفار، الحمد اور بسم اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے کیا کیا خیر و برکات ہوتی ہیں، ان تینوں اعمال پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکتیں ہم کو، ہو راضی تو سدا ہم سے، سکون دل